السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور تیرے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم لوگ ہرگز کسی کی بندگی نہ کرو سوائے اس کے، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ احسان کا سلوک کرو۔ جب کبھی دونوں والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر ان کا بطور خاص خیال رکھنا ہے فلا تقل لهما اف، تو بدسلوکی کی یا ناگواری کی کوئی ادنا سی رمق بھی تمہارے رویے میں نہیں ہونی چاہیے۔ فلا تقل لهما اف، اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرهما، اور کبھی ان کو جھڑکنا نہیں ہے، وقل لهما قولا کریما، اور ہمیشہ ان سے انتہائی عزت، احترام اور وقار کے ساتھ بات کرنی ہے، اور ان کے سامنے ہمیشہ اپنی خدمت کا بازو جھکائے رکھنا ہے۔
من الرحمہ، رحمت کے جذبات کے ساتھ، اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اے ہمارے رب ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں جب میں چھوٹا تھا مجھے پالتے ہوئے میرے اوپر رحم فرمایا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے کچھ گفتگو ہوئی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور پھر یہ کہ اس کی دین اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے، اور اگر حسن سلوک والدین کے ساتھ نہ کیا جا سکے تو اس پر وعید کیا ہے، اور پھر اس سلسلے میں کرنے کے کام کیا ہیں، ان سارے موضوعات پر مرحلہ وار گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالی ہمارا کہنا اور سننا بھی قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور اس سلسلے کی آخری کڑی، گفتگو کا آخری حصہ باقی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یا احسان میں جو کرنے کے کام ہیں ان میں نمایاں باتوں کا جو جائزہ لیا گیا کہ کبھی ناپ تول کے پیمانے میں والدین کے حقوق کو نہیں تولنا، بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ جتنی استطاعت ہو، جتنی توفیق ہو، ہمیشہ ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، عدل کے پیمانے سے ناپے بغیر۔ ساری کائنات میں عدل کا اصول چلتا ہے، والدین کے ساتھ عدل کا اصول نہیں چلتا، احسان کا سلوک چلتا ہے۔ اور یہ احسان کرتے وقت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے اعلیٰ ترین اظہار کی کوشش کرتے وقت اگر انسان سے غلطی بھی ہو جائے، جبکہ نیت اور ارادہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، تو حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان غلطی بھی کر بیٹھے، طرز عمل میں کوئی بات اجتہادی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لیتا ہے، لیکن نیت یہ ہو کہ ساری دنیا کے پیمانے ایک طرف لیکن والدین کا حق ایک طرف، یہ سب سے بڑی بات، یہ سب سے بڑی ترجیح یہ ہو معاشرتی تعلقات کے اندر۔ اور پھر یہ بات ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ بر یا بر الوالدین، اس سے مراد صرف نیکی کرنا نہیں ہے، بلکہ حسن سلوک، خالص پیار اور محبت اور وقار کا رویہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اسی طرح حقوق یعنی نافرمانی کے اندر بدسلوکی بھی شامل ہے، اور یہ جو فرمایا گیا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ اف تک نہیں کہنا، تو گویا رویے کی ناگواری کا ادنا ترین اظہار بھی والدین کے سامنے نہیں کرنا، کہ جس سے یہ واضح ہوتا ہو کہ آپ نے والدین کی کسی بات کو ناگواری سے لیا ہے۔ اور رہ گئی معاشرت اور معیشت، تو معاشرت اور معیشت میں دونوں اعتبار سے والدین کو پہلی ترجیح دینا چاہیے، جیسا کہ اس حدیث سے یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، میں صرف اعادے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشی اعتبار سے فرمایا کہ والدین کا حصہ کتنا ہے جائیداد میں، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اس کا حساب صرف یہ ہے کہ انت و مالک لابیک، تو بھی اپنے والدین کی ملکیت ہے اور تیرا پورا مال بھی تیرے والدین کی ملکیت ہے۔ اور والدین کو فرما دیا کہ ہاتھ کی کمائی بہترین کمائی ہوتی ہے، بہترین کھانا وہی ہوتا ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کمائے،
لیکن والدین کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ ان اولادکم من کسبکم، تمہاری اولاد کا کمایا ہوا ایسے ہی ہے جیسے تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہو. فَكُلُوهُ حَنِيًّا مَرِيًّا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولاد کے مال میں سے جتنا مرضی کھاؤ وہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا. رہ گئی معاشرت، تو معاشرت کے اندر بھی سب سے اولین ترجیح جو ہے وہ والدین کی رائے کو ہونی چاہیے. سب سے زیادہ تقدم والدین کی رائے کو ہونا چاہیے. بڑے سے بڑا رشتہ، بڑے سے بڑی خواہش، بڑے سے بڑا حق وہ قربان کیا جا سکتا ہے اگر وہ والدین کی رضامندی کے خلاف ہو. صرف وہ حق باقی رہ جائیں گے جو فرض ہیں، فرض حق باقی رہ جائے گا، اور نوافل نفلی حق حقوق سارے وہ ترجیح میں دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پر چلے جائیں گے. اولین نمبر پہ والدین کی رائے رہ جائے گی. حتیٰ کہ نبی اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاد جیسا اجتماعی فریضہ وہ بھی والدین کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. واپس بھیج دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم نے اس حدیث کا بھی جائزہ لیا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے فرمایا یمن سے آدمی ہجرت کر کے آیا، کہتا ہے اللہ کے رسول تن من دھن دین پر قربان کرنے کے لیے آ گئے. فرمایا تیرے پیچھے کوئی نہیں ہے؟ کہا ہاں والدین ہیں. اجازت لی ہے؟ کہتا نہیں اجازت تو نہیں لی. فرمایا فرض ہے، واپس یمن جا، فاستاذنہما، جا کے ان سے اجازت طلب کر، اگر دے دیں فَإِنْ آذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ، اگر وہ اجازت دے دیں تو جہاد کر، قربان ہو جا، جو مرضی کر. وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا، نہیں تو جا کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے، یہی سارا دین ہے. اور یہ بات بھی ہم نے اس بات کا بھی جائزہ لیا کہ معاشرتی تعلقات میں جس تعلق پر خاندان کی بنیاد پڑتی ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اور میاں بیوی کا رشتہ اگر اس کے اندر کوئی عذر شرعی موجود ہو تو والدین کی رائے پر یہ رشتہ بھی قربان کیا جا سکتا. احادیث کے اندر اس کی بھی تمام تفصیلات موجود ہیں اور ہم نے جائزہ بھی لیا اس کا. اللہ اکبر. اور پھر کرنے کا کام یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کبھی والدین کو گالی نہیں دینی، والدین کو برا بھلا نہیں کہنا. کیوں؟ ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل اباہ، اور ایک حدیث میں آیا ان یسب الرجل اباہ، ایک آدمی اپنے والدین کو گالی دے، اپنے والدین کو برا بھلا کہے، ان پر لعنت ملامت تان ملامت کرے، یہ کائنات کے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی ایک بڑا گناہ کہ والدین کو گالی دے. صحابہ حیران ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف یسب الرجل اباہ او ابویہ، کوئی شخص بھلا اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے؟ ٹھیک ہے بدسلوکی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھے. ادنا ترین بدسلوکی بھی بہت بڑے عذاب کا پیش خیمہ بن سکتی ہے. ہم نے وعید کے اندر یہ بات سمجھی، اور دنیا میں ہی عذاب آ سکتا ہے اس کے اوپر جو والدین کا نافرمان ہے یا والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہے. اللہ اکبر. تو کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دینے پر اتر آئے یا والدین کو تان ملامت کرنے پر اتر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جتنی مرضی گئی گزری اولاد ہو وہ والدین کو تان ملامت تو نہیں کرتی، گالیاں تو نہیں دیتی کم از کم. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال ٹھیک تھا، کیف یسب الرجل ابویہ، اپنے والدین کو بھلا کون گالی دیتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ یسب الرجل
ابر رجل، آدمی اپنے باپ کو گالی نہیں دیتا بلکہ کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، دوسرے کے باپ کو لعن ملامت کرتا ہے، لعنت کرتا ہے کسی دوسرے کے باپ کو. تو ظاہر ہے جب آپ کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیتے ہیں تو وہ بھی تو جواباً آپ کے باپ کو گالی دے گا. تو اس گالی کا سبب کون بنا؟ آپ بنے. تو کسی دوسرے کے باپ کو گالی دینا ایسا ہی ہے جیسے تم نے اپنے باپ کو گالی دی. تو فرمایا یہ نہ کیا کرو، بہت بڑا گناہ ہے یہ کام نہیں کرنا. کیا مطلب؟ جتنی مرضی لڑائی ہو جائے، جتنا مرضی برا بھلا کہنا ہو کہہ لیں، لیکن والدین کو برا بھلا نہ کہیں. وہ چاہے کسی کے والدین ہو، کسی دشمن کے والدین بھی ہوں، اس کو برا بھلا نہیں کہنا. کیوں؟ اگر اس کے والدین کو برا بھلا کہیں گے تو آپ کے والدین کو برا بھلا کہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے والدین کو برا بھلا کہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یسب الرجل ابا الرجل، آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے. اور اسی طرح یسب امہ فیسب امہ، یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو گالی پڑوائی. تو فرمایا نتیجہ کیا نکلا؟ بخاری مسلم کی حدیث. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ والدین ہوتے ہیں، اپنے ہوں تو بھی بہت بڑا حق ہے، کسی کے ہوں تو بھی ان کا بہت بڑا حق ہے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، یہ تو اپنے والدین کے بارے میں فرمایا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحیح فرمان سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ تکریم، وہ عزت، وہ حرمت جو اللہ نے اپنے والدین کی بنائی ہے وہ دوسروں کے والدین کی بھی بنائی ہے. حتیٰ کہ کسی دشمن کے والدین بھی ہوں تو ان کو گالی نہیں دینی. ممانعت ہو گئی، پابندی لگ گئی. اگر شریعت اسلامیہ کی پابندی کرنی ہے تو شریعت اسلامیہ نے تو اسی طرح کی پابندیاں لگائیں. گالی دینا، مسلمان کو گالی دینا تو ویسے ہی گناہ ہے. اگر کسی مسلمان کا باپ ہو، مسلمان آدمی ہو تو اس کو تو گالی دینا ویسے ہی گناہ ہے. سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، ویسے ہی گناہ ہے. اور کسی مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے، بخاری شریف کی حدیث. لیکن کوئی شخص ابا الرجل مطلقاً، چاہے وہ دشمن ہو، اس کے ساتھ مقاتلہ جاری ہو، لیکن اگر آپ اس کے باپ کو گالی دیں گے تو وہ آپ کے باپ کو گالی دے گا. اس لیے دنیا میں کسی کافر کا باپ بھی ہو، دو بدو لڑائی ہو رہی ہو تو پابندی ہے شریعت اسلامیہ کی کہ اس کے باپ کو گالی نہیں دینی، اس کی ماں کو گالی نہیں دینی، اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو. اللہ اکبر. جنگ ہو رہی ہو اور جنگ کے دوران آپ کافر کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہو، اس موقع پر آپ اس کو جتنی مرضی غلیظ زبان میں اس کی رسوائی کر سکیں کی جا سکتی. شریعت نے اس بات کی اجازت دی اس کو رسوا کرنے کے لیے. اور صحابہ کرام کی اسوہ سے بھی یہ بات ثابت کہ چونکہ کفار دین کے دشمن ہیں، ان کی دشمنی میں، ان کی دشمنی ذاتی دشمنی نہیں، انہوں نے اللہ کے دین پر حملہ کیا ہے. آپ ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے غلیظ زبان استعمال کریں، آپ ان کو گالیاں دیں، آپ ان کے اوپر چڑھ دوڑیں، سارا کچھ جائز ہے، لیکن اس کے والدین کو گالی دینا جائز نہیں. کیوں؟ وہ کافر کا بچہ وہ گالی آپ کے باپ کو دے گا، جواباً آپ کی ماں کو گالی پڑے گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے، ان من اکبر الکبائر، لہذا یہ کام نہیں کرنا. اللہ اکبر. اور ایک کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور قرآن نے بھی اس کا حکم دیا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے، زندہ ہوں تو بھی، فوت ہو گئے ہوں تو بھی. قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اتنی بہترین اور جامع دعا سکھا دی، ساری
زندگی یہ دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کیوں؟ بچپن میں جو انہوں نے پالا تھا نا، معنی اس کا یہی ہے کہ اللہ میرے دونوں والدین پر، والد اور والدہ پر اسی طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں جب میں چھوٹا تھا مجھے پالتے ہوئے وہ میرے اوپر رحم کرتے تھے۔ کتنا رحم کرتے تھے اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ ماں خود مر جاتی ہے، بچے کو مرنے نہیں دیتی۔ اللہ اکبر، کتنی مثالیں ہیں، تفصیلات سے قطع نظر کتنی مثالیں ہیں۔ زلزلہ آ گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، سارے جتنے لوگ تھے سارے فوت ہو گئے، اس میں سے جب لاشیں نکالی گئیں تو پتہ چلا کہ عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو پکڑ کے لیٹی ہوئی ہے، بچہ بھی مر گیا، ماں بھی مر گئی، لیکن اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ جب آفت پڑتی ہے نا، مصیبت پڑتی ہے، والد جتنا مرضی بچوں کے لیے خیر خواہ ہو وہ اپنی جان بچاتا ہے، ماں پہلے بچوں کی جان بچاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ڈرائیور جب گاڑی چلا رہا ہوتا ہے نا تو ایکسیڈنٹ کا جب خطرہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ پیدا ہونے سے لے کر ایکسیڈنٹ ہو جانے تک چند لمحے ہوتے ہیں۔ اللہ نخواستہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ چند لمحے ہوتے ہیں، اس لمحے میں آدمی فیصلہ کرنا ہوتا ہے میں نے کیا کرنا۔ تو دنیا کا ہر ڈرائیور جب ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے تو دنیا کا ہر ڈرائیور یہ کوشش کرتا ہے ان چند لمحات کے اندر، شعوری یا لا شعوری طور پر اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری سائیڈ بچ جائے، لگنی ہے تو دوسری سائیڈ لگ جائے۔ اور لوگوں نے یہ تک کیلکولیٹ کیا ہے کہ بلال گنج سے جا کے اگر آپ نے کسی گاڑی کی باڈی کے پارٹس لینے ہو نا تو دائیں جانب کے زیادہ مل جاتے ہیں، بائیں جانب پہ کم ملتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دائیں جانب پہ ڈرائیور بیٹھا ہوتا ہے، اور جتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں لاشعوری طور پر بائیں جانب زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے، دائیں جانب بھی ڈیمیج ہوتی ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب اس کے بس سے نکل جائے بات، جہاں تک بس چلتا ہے وہ یہ کرتا ہے۔ لیکن اگر ڈرائیونگ سیٹ پہ ماں یا باپ بیٹھا ہوا ہو اور ساتھ بچے بیٹھے ہوئے ہوں تو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا، لاشعوری طور پر بھی یہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچے بچ جائیں، خود مر جاؤں بچے بچ جائیں۔ اتنا بڑا جذبہ دنیا کائنات میں کسی انسان کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اللہ اکبر، کہ اپنی جان جاتی ہے تو جائے، بچہ بچ جائے۔ یہ جذبہ رکھنے والے والدین، ان کے لیے دعا کرو کہ جس طرح کا جذبہ ان کا تھا، اللہ میں چھوٹا تھا وہ مجھے ہر مصیبت سے بچا لیتے تھے، آج میں بڑا ہوں لیکن میں ان کو ان مصیبتوں سے بچا نہیں سکتا جن سے وہ مجھے بچا لیتے تھے۔ رب ارحمہما، اب اللہ تو ہی رحم فرما ان کے اوپر۔ یہ تو اپنے رحم کا اظہار کر دیتے تھے، مجھے بچا لیتے تھے، میرے ساتھ نیکیاں کر لیتے تھے، دھوم چھاؤں کا خیال رکھتے تھے، میری چھوٹی چھوٹی تکلیف ان کو پریشان کر دیتی تھی۔ اللہ آج میں اتنا خیال نہیں رکھ سکتا ان کا، تو اپنی خاص عنایت سے، تو اپنی خاص جناب سے ان کے اوپر رحمت نازل فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دعا کرتے رہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ بقرہ میں موجود ہے، سورہ ابراہیم کے اندر موجود ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور سارے مومنوں کو بخش دے یوم یقوم الحساب، جس دن حساب ہونا ہے بخشنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تو بخش دے مجھے بھی میرے والدین کو۔ لازمی دعا ہے، نماز میں پڑھنی چاہیے، دیگر مواقع پر جب جب پڑھی جائے، ہمیشہ والدین کے لیے دعا کرتے رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بھی قرآن پاک کے اندر آتی، جب وہ پریشان ہو گئے 950 سال تبلیغ کے بعد، تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ ان کو، اور فیصلہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا پر ہوا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ زمین پر کسی کافر کا کوئی ایک گھر بھی نہ چھوڑ، سب کو مار دے۔ اس لیے کہ
ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام ان کی نسلیں بھی دیکھ چکے تھے کہ لا یلدو الا فاجرا کفارا، جو نیا پیدا ہوتا ہے وہ بھی فاجر اور کافر پیدا ہوتا ہے، نسل بھی ان کی ویسی چلتی، لہذا یہ دعا کر دی اللہ سے، اور اس کے بعد پھر اپنے لیے کیا دعا کی؟ رب اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہ ہر مومن کو، ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کو بخش دے، اور خاص طور پر وہ جو ایمان لا کر میرے گھر میں داخل ہو جائے ان سب کی مغفرت فرما۔ لیکن ان تمام مومنین سے پہلے اپنے والدین سے دعا کی۔ تو والدین کے لیے دعا کرتے رہنا، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ فوت ہو چکے ہیں، یہ ایک ان فرائض میں سے ہے، یا یوں سمجھ لیجئے اس کمک میں سے ہے جو انسان والدین جہاں کہیں بھی ہوں ہر وقت ان کو پہنچاتا رہتا، اور جتنی دعاؤں کی ضرورت زندہ آدمی کے ہوئے نا، اس سے کئی گنا زیادہ دعاؤں کی ضرورت فوت شدہ آدمی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے اذا مات الانسان انقطع عملہ، اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے، سلسلہ رک گیا، نمازیں پڑھتا تھا رک گیا، قرآن پڑھتا تھا رک گیا، روزے رکھتا تھا رک گیا، حج کرتا تھا رک گیا، عمرہ کرتا تھا، خدمت خلق کرتا تھا، حقوق اللہ حقوق العباد پورے کرتا تھا، سارا سلسلہ رک گیا، انقطع عملہ۔ لیکن فرمایا الا من ثلاث، تین کام ایسے ہیں جو ابھی بھی باقی ہیں، ہر کام ختم، مر گیا، کچھ بھی باقی نہیں بچا، انقطع عملہ، لیکن فرمایا تین کام ایسے ہیں جو ابھی بھی باقی ہیں۔ کون کون سے؟ فرمایا پہلا کام یہ باقی ہے من صدقۃ جاریہ، اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کا کوئی کام کیا ہے، کوئی بلڈنگ بنوا دی ہے، کوئی مسجد بنوا دی ہے، کہیں نلکا لگوا دیا ہے، لوگ پانی پیتے ہیں، کوئی کمرہ بنوا دیا ہے، کوئی مسافر خانہ بنا دیا ہے، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا صدقہ جاریہ کا کام جس سے لوگوں کو فائدہ جاری ہے، لوگوں کا فائدہ جاری ہے، اس کو ثواب جاری ہے، چاہے اللہ میاں کے پاس پہنچ گیا ہے، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ دوسری بات فرمائی او علم ينتفع به، وہ علم کہ اس نے کوئی علم کی بات آگے پہنچائی، کسی کو کوئی علم کی بات سکھائی ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس سیکھی ہوئی بات سے، تو جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب بھی اس کو پہنچتا رہے گا۔ اور تیسری بات فرمایا نیک اولاد او من ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے، ان کو صدیاں ہو گئی ہوں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے اس کو پہنچ جاتی ہے۔ ولد صالح، نیک اولاد یدعو لہ، جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، یہ بھی اس کو پہنچتی رہتی۔ لہذا بہترین تحفہ کوئی شخص اگر جو دے سکتا ہے اپنے والدین کو، وہ ان کے لیے دعا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت مالک بن ربیعہ الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، وہ آ کے پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین فوت ہو گئے، دونوں ہی اللہ میاں کے پاس پہنچ گئے، مجھے فرمائیے کہ میں ان کے فوت ہونے کے بعد بھی والدین کے ساتھ کوئی نیکی کر سکتا ہوں؟ حل باقی من بر ابوی شیء ابرہما بہ بعد موتہما، موت، ان کی موت، دونوں کی موت کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد کوئی نیکی کا ایسا کام ہے جو میں ان کے لیے کروں تو اب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک قرار دیا جائے۔ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک، فوت ہو گئے ہیں، اب میں کیا ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور صحیح حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے، چار کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ چار کام کرو گے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوتا رہے گا۔
اس میں سے پہلا کام یہی بتایا کہ ان کے لیے دعا کیا کرو. الصلاۃ علیہما، ان کے اوپر رحمت کی دعا کیا کرو کہ اللہ ان پر رحمت نازل فرما. اور والاستغفار لہما، اور دعا کا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے مغفرت مانگا کرو اللہ سے. ایک رحمت کی دعا ہے، ایک مغفرت کی دعا ہے. فرمایا الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما، ہمیشہ ان کے لیے رحمت کی دعا اور مغفرت کی دعا کرتے رہنا ہے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، مسنون الفاظ ہیں. اللہ اس پر رحم فرما، اور اگر ماں فوت ہوئی ہے تو اس کے لیے کرنا اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافہا واعف عنہا. دونوں فوت ہو گئے، اللہم اغفر لہما وارحمہما وعافہما واعف عنہما. اور پھر وہ دوسری دعا جو قرآن کی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ تو چاہے زندہ ہو چاہے فوت شدہ ہو جامع دعا ہے. اس کے اندر رحمت بھی شامل ہے، اس کے اندر مغفرت بھی شامل ہے. اللہ اسی طرح رحم فرما، ہر طرح کی تکلیفیں دور فرما دے، ہر طرح کا عذاب دور فرما دے، ہر طرح کی آسانیاں پیدا فرما دے. اس کا ترجمہ ذہن میں کرتے جائیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کہتے جائیں رب ارحمہما. زبان پہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ہو، ذہن میں ہو اللہ ان کو قبر کی سختیوں سے نجات دینا. زبان پہ رب ارحمہما ہو، دماغ میں یہ ہو کہ اللہ حشر کی سختیوں سے نجات دینا. دماغ میں یہ ہو اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا، اللہ ان کو پل صراط کی سختیوں سے نجات دینا، اللہ جنت میں ان کو اور ہمیں اکٹھا کر دینا. زبان پہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. دعا کے طریقے ہیں اپنے اپنے، تو ہمیشہ ویسے پنجابی میں اردو میں جیسے مرضی دعا کریں، لیکن مسنون الفاظ اگر پڑھے جائیں ان کا زیادہ ثواب ہے. اور دعائے مغفرت اور دعائے رحمت، اس سے بڑا تحفہ والدین کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، دوسرا کام جو والدین کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہے یا انہوں نے کوئی معاہدہ کیا تھا کسی کے ساتھ، یا انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی تھی کسی کے ساتھ، کوئی معاملہ طے کر لیا تھا، یا ان کے ذمے کوئی حق حقوق تھا جو وہ ادا نہیں کر سکے، کوئی ایسی بات. وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے قول کو پورا کرنا، ان کے معاہدے کو پورا کرنا، یا ان کے ذمے کوئی حق تھا واجب الادا اس کو پورا کرنا، یہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک اظہار ہے. وہ فوت ہو گئے، آپ ان کے ساتھ نیکی کا ایک یہ طریقہ اختیار کر سکتے. اور تیسری بات فرمائی وصلۃ الرحم التی لم توصل الا بہما، ایسے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ایسے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری مضبوط کرنا جن کے ساتھ رشتہ داری کی کوئی اور وجہ نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ والدین کے رشتہ دار، صرف اس بنیاد پر آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں، صرف اس بنیاد پر معاملات کرتے ہیں، اس بنیاد پر ان کے ساتھ قربت بڑھاتے ہیں کہ یہ میرے والدین کو ان کے ساتھ قربت بڑھانا پسند تھا. تو فرمایا یہ بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. وصلۃ الرحم وہ رشتہ داری نہیں اس سے مراد کہ آدمی کا اپنا دل کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ رشتہ داری بڑھاؤں، وہ رشتہ داری جس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ والدین کے رشتہ دار ہیں. ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، فرمایا یہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک. اور چوتھی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَإِكْرَامُ صِدِيقِهِمَا، والدین کے دوست، والدین کا حلقہ احباب، رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک، اور والدین کے جو دوست احباب ہیں جن کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ والدین کو ان کے ساتھ ملنا پسند تھا، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک. وَإِكْرَامُ صِدِيقِهِمَا، اللہ اکبر. مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جیسے اکبر الکبائر ہے نا، وہ جو ابھی سنا ہم نے حدیث میں کہ بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ، ایک یہاں فرمایا ان من ابر البر، نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی، جیسے وہاں گناہوں میں سے بڑا گناہ فرمایا تھا، یہاں فرمایا ان من ابر البر، نیکیوں میں سے بڑی نیکی یہ ہے ان یصل الرجل اباہ، بلکہ فرمایا ان یصل الرجل اہل ود ابیہ بعد ان یولی، والد فوت ہو جانے کے بعد اس کے جو پیارے تھے، اس کے جو رشتہ دار تھے، اس کے جو دوست تھے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، فرمایا یہ نیکیوں میں سے بھی بڑی نیکی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ خود راوی ہے اس میں، اور ان کا اپنا واقعہ ایک دوسری حدیث کے اندر نقل ہوا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ابن عمر کے ساتھ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ہم دونوں مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، راستے میں ایک پینڈو ملا، دیہاتی سا آدمی تھا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گدھے سے اترے، اور اتر کے آپ اس کو یوں ملے جیسے صدیوں سے بچھڑے ہوئے ہوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے عجیب سا لگا کہ دیہاتی کو، پینڈو کو اس طرح سے ایک صحابی رسول، اور وہ بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا، یوں اپنی سواری سے اترا ہے اور اتنے اہتمام اور تپاک سے ملا۔ وہ کہتے ابھی میری حیرت اس میں ختم نہیں ہوئی تھی تو حضرت ابن عمر نے اس کو اپنے گدھے پر سوار کروا لیا کہ میرے گدھے پر سوار ہو جاؤ۔ کہتے مجھے یہ بھی بات عجیب لگی، پھر کیا کیا کہ اپنے سر سے عمامہ اتارا اور اتار کے اس پینڈو کے سر پہ دے دیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا شیخ یہ دیہاتی لوگ ہیں، پینڈو قسم کے ادنا درجے کے لوگ ہیں، ان کو تو کچھ تھوڑا بھی دے دے تو راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے اپنا عمامہ ہی دے دیا ان کو، کچھ بھی دے دیتے تو اس نے خوش ہو جانا تھا، آپ نے اپنا عمامہ کیوں دیا؟ اتنا زیادہ دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ مالک تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی ان من ابر البر، نیکیوں میں بڑی نیکی یہ ہے ان یصل الرجل اہل ود ابیہ، کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس شخص کے ساتھ میرے والد عمر فاروق ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے، اس لیے میں نے بھی اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے، میرے گھر آئے، اور گھر آ کے بیٹھ گئے، کوئی کام نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ میں نے پوچھا حضرت آپ کیسے تشریف لائے؟ کہتے کوئی کام نہیں۔ پھر آپ کیسے آئے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان تمہیں نہیں یاد؟ ابن حبان کی روایت ہے، صحیح ابن حبان، علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا، اور اس کے الفاظ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یصل الرجل ان یصل اباہ، کوئی شخص جس کو یہ پسند ہو کہ وہ اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرے، فی قبرہ ہی، باپ قبر میں پڑا ہے، اور اس کو یہ دل کرے کہ اپنے والد کے ساتھ میں پیار محبت کی باتیں کروں، اپنے والد کے ساتھ قربت کا اظہار کروں، اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کروں۔ من احب ان یصل اباہ فی قبرہ، جو اپنے باپ کی قبر کے اندر اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے، فلیصل اخوان ابیہ، اس کو چاہیے کہ اپنے والد کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کو جا کے ملے، ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنے والد سے ملاقات کرنا۔ تو کہتے ہیں میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تیرے والد اور میرے والد دونوں بڑے دوست تھے آپس میں۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابن عمر فرما رہے ہیں کہ میرے والد اور تیرے والد دوست تھے، میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ میں تجھے ملوں، مجھے یہ ثواب ملے کہ جیسے میں اپنے والدین سے اچھا اس نے سلوک کر رہا۔ اللہ اکبر۔ تو والدین چاہے فوت ہو چکے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ ایک وے آؤٹ دیا ہے،
پھر ان کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ اس پر بھی بے شمار احادیث ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا، مسلم شریف کی حدیث مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد فوت ہو گئے، مال چھوڑ گئے، کوئی وصیت نہیں فرمائی، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ نیکی کروں، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ، میں اگر آج تو سارا مال مجھے مل گیا ہے نا، میں وارث ہوں، میں اگر اس مال میں سے اپنے والد کے لیے صدقہ کروں تو کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ هَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ، میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں اس کو فائدہ ہوگا، تو اس کی طرف سے صدقہ کیا کر۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی ہے، تو کوئی ایسی نیکی ہے جو میں والدہ کے فوت ہونے کے بعد کر سکتا، کوئی ایسا صدقہ جو بہترین صدقہ ہو؟ تو بہترین صدقہ کیا ہے؟ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ افضل، کون سا صدقہ بہترین ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء، لوگوں کو پانی کی بڑی ضرورت ہے، اگر پانی کے حوالے سے صدقہ کر دو تو یہ بہترین صدقہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے فَحَفَرَ بِئْرًا، حضرت سعد بن عبادہ نے ایک کنواں کھدوایا، پوری محنت کی، اور کنواں کھدوانے کے بعد وہاں پہ لکھ دیا ہذہ لأم سعد، یہ ام سعد کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے اس بات کا۔ تو جو بھی اس طرح کی نیکی مال میں سے کوئی صدقہ جاریہ، کوئی کمرہ بنوا دیں، کوئی مسجد کی چیز بنوا دیں، ٹوٹیاں لگوا دیں، کوئی ایسی چیز جو صدقہ جاریہ ہو تاکہ بعد میں والدین کو فائدہ ہوتا رہے۔ اور یا پھر ایک بات یہ، اور یہ حدیث بھی سوائے بخاری شریف کے باقی 5 کتابیں جو سیاستہ کی اس کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، میں آخری حدیث عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں کہ والدین کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں، کوئی مقروض ہے، کسی معاہدے میں پھنس گئے ہیں، کہیں ضمانت دے بیٹھے ہیں، کہیں کوئی گارنٹی دے بیٹھے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے تو والدین کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بہترین حق اگر کوئی ادا ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ والدین کسی مصیبت میں پھنسے ہوں یا کسی کے غلام بن چکے ہوں، آپ پیسے دے کے والدین کو آزاد کروا دیں، ان کی وہ مصیبت دور کر دیں، فرمایا یہ اس کے قریب ہو جائے گا جیسے اس نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ لا یجزئ ولد والدہ، اپنے والد کو کوئی شخص کفایت نہیں کر سکتا، حق ادا نہیں کر سکتا، الا ان یجدہ مملوکا، وہ دیکھے کہ میرا والد تو غلام بنا دیا گیا ہے، فیشتریہ فیعتقہ، پھر یہ اس کو خریدے اور اس کو آزاد کر دے اپنے والد کو۔ اگر ایسی کوئی صورتحال بن جائے تو پھر کہا جائے گا کہ شاید اس نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہما نارک و جنتک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ یہ ہماری جنت، یہ ہماری جہنم ہے، جس نے جو چاہے وہ جنت بنا لے، ان کو ان کے ذریعے سے جنت کما لے، اور جو چاہے ان کے ذریعے سے جہنم کما لے، یعنی فیصلہ جنت اور جہنم کا والدین کے ساتھ سلوک پر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم والدین کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دو تو دعا کی درخواستیں ہیں،
ایک کسی نمازی نے لکھا ہے کہ میری بہن کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ سب نمازیوں سے درخواست ہے کہ وہ خصوصی اوقات میں بھی دعا فرمائیں، نماز جمعہ کے بعد بھی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا میری والدہ صاحبہ بھی صاحب فراش ہیں، بہت بیمار اور بہت کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور دیگر تمام بیماروں کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اسی طرح یہ بھی دعا کی درخواست ہے، کسی نمازی کے بھائی جو ہیں وہ کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے نجات دلائے۔ اور یہ ایک سوال تو یہ ہے کہ والدین وفات پا چکے ہوں تو کس طرح ان کا حق ادا کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہو گئی، سوال کا جواب آ گیا۔ اور ایک سوال کا حصہ یہ ہے کہ کیا ساس اور سسر وہ بھی والدین کے حکم میں شامل ہے؟ تو اس کے بارے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ساس اور سسر ان کو ماں اور باپ کا درجہ دے کے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے بڑے ہیں، آپ کے ساتھ ان کا احترام کا رشتہ ہے، آپ ہمیشہ ان کا احترام کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، لیکن وہ باپ اور ماں نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ وہ ماں ہے اور یہ کہنا کہ وہ اپنی بہو کو بیٹی سمجھے اور وہ بیٹی ہے، بہو بہو ہے، ساس ساس ہے، نہ وہ بیٹی ہے اور نہ وہ ماں ہے۔ ماں اور بیٹی کا رشتہ انکنڈیشنل غیر مشروط رشتہ ہوتا ہے، درمیان میں کوئی شرط نہیں ہوتی، کوئی اچھا سلوک کرے کوئی برا سلوک کرے، ماں پھر بھی ماں ہی ہے، آپس میں لڑے جھگڑے وہ پھر بھی ماں ہے۔ اور ساس کا رشتہ یا سسر کا رشتہ یہ تو کنڈیشنل رشتے ہیں، یہ اس شرط کی وجہ سے ہیں جو اس کے بیٹا یا بیٹی سے جو رشتہ ہوا ہے اس رشتے کی وجہ سے ان کا احترام ہے۔ اگر وہ رشتہ ختم ہو جائے تو ساس اور سسر کا رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ اوریجنلی ساس اور سسر کا رشتہ کوئی رشتہ نہیں، یہ رشتہ اس نکاح کی وجہ سے ہے، اور گویا نکاح اس رشتے میں شرط ہے، لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مشروط رشتہ ایک غیر مشروط رشتے کی طرح ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ احترام اپنی جگہ، حسن سلوک کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، لیکن وہ والدین کے حکم میں شامل نہیں ہے۔ یہ سمجھنا، یہ کسی شریعت کے کسی حکم سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ان کو والدین کے حکم میں شامل کرنا چاہیے۔ ہاں چونکہ وہ جو بیوی ہے اس کے شوہر کے والدین ہیں تو ان کے والدین کی خدمت کرے کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں اور میرے شوہر کے اوپر اس کا حق ہے تو میں بھی اس میں کوئی حصہ ڈالوں تو یقیناً اجر و ثواب کی بات ہے، لیکن ماں باپ نہیں ہے، ماں باپ کے حکم میں نہیں ہے، ماں باپ کے حکم میں اسی کے ہیں جس کے وہ ماں باپ ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ بیٹی کے، اگر کوئی شخص جو ہے اپنے بیوی کے ماں اور باپ سے حسن سلوک کرنا چاہتا ہے یقیناً اجر کا باعث ہے، لیکن وہ ماں باپ کے حکم میں نہیں ہے، شریعت کے کسی حکم سے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سوال یہ ہے کہ مسند احمد کی ایک روایت میں فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا یا کفر کیا، اس کی وضاحت کر دیں۔ اس سے مراد شرکیہ تعویذ ہے، کسی بھی قسم کا کوئی شرکیہ تعویذ ہو یا جس کے اوپر کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہو جو ناقابل فہم ہو یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ یقیناً کفر یا شرک کے زمرے میں آتا ہے، حتیٰ کہ وہ من کا جو چھوٹے چھوٹے من کے لوگ لٹکا لیتے ہیں یا کوئی ایسے کڑے پہن لیتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے کوئی فائدہ ہو جائے گا، اس طرح کی کوئی بھی بات جو ہے شریعت اسلامیہ میں وہ شرک یا کفر کے ضمن میں آتی ہے۔ ہم اس کا تذکرہ کر چکے ہیں گزشتہ، مجھے یاد پڑتا ہے کوئی 1 سال پہلے ایک سیریز ہماری جمعے کی چلی تھی کہ کن کن باتوں سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے اس کا بھی ذکر آیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں علم بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي. اللهم اشف كل مرضانا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشفنا كلنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشف كل مرضانا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. أنت مولانا. أنت مولانا
فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.